اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حیات سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب نمبر 4 ایک نقصان کی تلافی۔ کعبہ کی شمال مغربی سمت سے متصل ایک چھوٹا سا احاطہ ہے جو نصف دائرے کی شکل میں ایک نیچی دیوار سے گھرا ہوا ہے۔ اس دیوار کے دونوں سرے ایک دوسرے سے مل جانے کی بجائے بیت اللہ کے شمالی اور مغربی گوشے تک نہیں پہنچتے۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان ایک خلا رہ جاتا ہے جو زائرین کے لیے گزرگاہ کا کام دیتا ہے، لیکن اکثر زائرین طواف کے دائرے کو وسیع کر کے مذکورہ بالا احاطے کو بھی طواف کے اندر کر لیتے ہیں اور طواف کے دوران نیچی دیوار کے باہر چکر کاٹتے ہیں۔ احاطے کے اندر کی جگہ کو حجر اسماعیل کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کے پتھر کے فرش کے نیچے اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ عبد المطلب کو کعبے کے قریب رہنے سے بڑا شغف تھا، چنانچہ وہ کبھی کبھی حکم دیتے تھے کہ حجر میں ان کے لیے ایک گدا بچھا دیا جائے، اور ایک شب جب وہ حسب معمول وہاں سو رہے تھے، ایک پرچھائی جیسی شکل خواب میں ان کے پاس آئی اور اس نے کہا، برآمد کرو شیریں شفاف۔ انہوں نے سوال کیا، شیریں شفاف کیا؟ لیکن سوال کا جواب دینے کی بجائے انہیں مخاطب کرنے والا غائب ہو گیا۔ تاہم جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے ایسی مسرت اور ایسا روحانی سکون محسوس کیا کہ اگلی شب بھی اسی جگہ سونے کی ٹھان لی۔ آنے والا پھر آیا اور بولا، برآمد کرو برکت، لیکن پھر ان کے سوال کا جواب نہ ملا۔ تیسری شب ان سے کہا گیا، برآمد کر لو مدفون خزانہ، مگر اس بار بھی ان کے سوال کرنے پر انہیں مخاطب کرنے والا غائب ہو گیا۔ لیکن چوتھی رات کا حکم تھا، برآمد کرو زمزم، اور اس بار جب انہوں نے سوال کیا زمزم کیا تو جواب ملا، برآمد کرو اس کو، تمہیں پچھتاوا نہ ہوگا، کیونکہ وہ تمہاری میراث ہے تمہارے جد اعلیٰ کی جانب سے۔ وہ نہ خشک ہوگا نہ قاصر رہے گا جمعیت حجاج کو سیراب کرنے سے۔ پھر کلام کرنے والے نے ہدایت کی، ایسی جگہ تلاش کرو جہاں خون اور گوبر ہو، چیونٹی کا بل ہو اور چونچ مارتے کوے ہوں۔ اور آخر میں ان سے کہا گیا کہ دعا کریں، وافر رواں شفاف پانی کے لیے جو حج کی تمام مدت اللہ کے دربار میں حاضری دینے والوں کو سیراب کرے۔ حوالہ ابن اسحاق 93۔ جب سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا، عبد المطلب اٹھے اور بیت اللہ کے شمالی گوشے سے، جس کو رکن عراقی کہا جاتا ہے، حجر کے باہر چلے۔ بعد ازاں شمال مشرقی دیوار سے لگ کر چلتے رہے، جس کے دوسرے کنارے پر کعبہ کا دروازہ ہے، اور اس سے گزرنے کے بعد وہ چند قدم آگے جا کر مشرقی گوشے پر رکے، جہاں انہوں نے ادب و احترام کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ انہوں نے وہاں سے طواف کی ابتدا کی، پلٹ کر کعبے کے دروازے سے آگے چلے، عراقی گوشے میں پہنچے، حجر سے گزر کر مغربی گوشے یعنی رکن شامی تک آئے، اور وہاں سے یمنی گوشے میں جو جانب جنوب ہے۔ اولاد ابراہیم علیہ السلام بالعموم، اور ایسے ہی اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی خاندانی شاخ کے لوگ اپنے مقدس مقامات کا طواف سورج کے مخالف سمت میں ہو کر کرتے ہیں۔ جب عبد المطلب یمنی گوشے سے حجر اسود کی جانب بڑھ رہے تھے تو وہ ابو قبیس کی سیاہ ڈھلوان کو دیکھ سکتے تھے، اور اس کے اور آگے مشرقی پہاڑیوں کو، جن کے آثار زرد روشنی کے مقابل نمایاں نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے 7 چکر لگائے اور ہر بار روشنی خوش آئند انداز میں بڑھتی جا رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ جزیرہ عرب میں سویرے اور دھندلکے مختصر ہوتے ہیں۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد وہ حجر اسود کے پاس سے چل کر کعبے کے دروازے تک گئے، اور دھات کا کنڈا جو قفل سے لٹک رہا تھا اس کو پکڑ کر انہوں نے وہ دعا کی جس کی انہیں ہدایت کی گئی تھی۔ دعا کر ہی رہے تھے کہ بازوؤں کے پھڑپھڑانے کی آواز ہوئی۔ ان کے پیچھے ریت میں ایک پرندہ اترا، پھر ایک اور پرندہ اترا۔ انہوں نے دعا ختم کی اور مڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ پرندے ایک اطراہٹ سے اکڑ کر
کوے کی چال چلتے ہوئے دو حسین بت نما چٹانوں کی طرف بڑھ رہے تھے جو کوئی 100 گز آگے قریب قریب دروازے کے بالمقابل تھیں۔ ان چٹانوں کو بت بنا لیا گیا تھا اور انہی چٹانوں کے درمیان جہاں قریش اپنے جانوروں کی قربانی کرتے تھے، عبد المطلب بھی جانتے تھے اور کوے بھی کہ وہاں ریت میں اس جگہ پر ہمیشہ خون پایا جاتا ہے، وہاں گوبر بھی تھا، اور اس کے پاس جا کر انہیں اب یہ بھی نظر آیا کہ وہاں چیونٹیوں کا ایک بل بھی ہے۔ وہ اپنے گھر گئے، وہاں سے انہوں نے 2 کدال لیے، ان میں سے ایک اپنے بیٹے حارث کے لیے جس کو وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اس جگہ جہاں وہ جانتے تھے کہ انہیں کھدائی کرنی ہی ہے، ریت میں کدالوں کی تھپ تھپ اور اس غیر معمولی منظر نے، کیونکہ یہ حصہ ہر جانب سے نظر آتا تھا، جلد ہی ایک جم غفیر کو متوجہ کر لیا، اور اس احترام کے باوجود جو عبد المطلب کا عام طور پر ملحوظ رکھا جاتا تھا، زیادہ دیر نہ گزری کہ کچھ لوگوں نے احتجاج کیا کہ بتوں کے درمیان قربان گاہ کے مقام پر کھدائی بتوں کی بے حرمتی ہے، اور اس حرکت سے انہیں یقیناً باز رہنا چاہیے۔ عبد المطلب نے کہا وہ کھدائی نہیں روکیں گے، اور حارث کو ہدایت کی کہ کھڑے ہو کر دیکھتا رہے کہ کوئی ان کی کھدائی میں خلل انداز نہ ہو۔ یہ ایک ہیجان انگیز لمحہ تھا، اور عبد المطلب کی ضد کا انجام ناخوشگوار ہو سکتا تھا، لیکن دونوں ہاشمیوں نے پہلے ہی ٹھان رکھی تھی اور یک رائے تھے کہ کھدائی تو ہونی ہی ہے، جبکہ دوسری طرف تماشائی اخبار کی اس صورتحال سے دوچار ہو گئے تھے۔ یہ بات بھی نہ تھی کہ یہ بت اصاف اور نائلہ مکہ کے بتوں میں کوئی اونچا مقام رکھتے تھے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے تھے کہ یہ دونوں قبیلہ جرہم کے مرد اور عورت تھے جو اپنے اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے کعبے کے اندر بدکاری کر کے کعبہ کو ناپاک کر دیا تھا، پتھر بنا دیے گئے تھے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ عبد المطلب کھدائی کرتے رہے، کسی نے روک ٹوک کی کوشش نہ کی۔ کچھ لوگ حرم سے جا ہی رہے تھے کہ ان کی کدال اس پتھر سے ٹکرائی جس سے زمزم کے کنویں کو ڈھک دیا گیا تھا۔ انہوں نے بلند آواز میں اللہ کا شکر ادا کیا، مجمع پلٹ پڑا، جم غفیر اکٹھا ہو گیا اور بڑھنے لگا، اور جب انہوں نے وہ خزانہ برآمد کرنا شروع کیا جو قبیلہ جرہم کے لوگوں نے وہاں دفن کیا تھا، تو ہر شخص اپنے حصے کا طلبگار ہوا۔ عبد المطلب اس پر راضی ہو گئے کہ جو شے بھی کنویں سے برآمد ہو اس پر قرہ اندازی ہو۔ قرہ اندازی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ شے حرم میں حسب سابق محفوظ رکھی جائے، یا ذاتی طور پر ان کے حصے میں آئے یا قبیلے میں تقسیم کر دی جائے۔ کسی بھی ایسے معاملے کو جو متنازع شکل اختیار کر لے طے کرنے کا یہی قرہ اندازی ایک مسلم ضابطہ بن چکا تھا، اور یہ کام فال کے تیروں کے ذریعے کعبے کے اندر موابیوں کے دیے ہوئے بت حبل کے حضور کیا جاتا تھا۔ اس موقع پر کچھ خزانہ کعبے کو گیا، کچھ عبد المطلب کے حصے میں آیا، لیکن قریش کے عام افراد کے حصے میں کچھ بھی نہ آیا۔ اس پر اتفاق ہو گیا کہ بنو ہاشم زمزم کے متولی ہوں گے، کیونکہ زائرین کے لیے پانی کا انتظام بہرحال ان کی ذمہ داری تھی۔